فعل ہاں صحیح فعل میں ہیں ہم، فعل ہم صحیح میں ہیں، الصحیح فعل الصحیح. اور الصحیح کی آپ کو کس میں معلوم ہے؟ اس میں معلوم ہے نا بولو. بچنے کا الصحیح الفعل الصحیح کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے السالم. السالم کو ہم نے دیکھ لیا کون کون سے باب سے، ضرب یضرب کے بعد نصر ینصر. کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا عربوں کا، یہ نیا انہوں نے نکالا ہے اعداد شمار کے، ضرب یضرب کے باب سے زیادہ افعال آتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو، کچھ لوگ ضرب یضرب کے باب سے زیادہ افعال کہتے ہیں، کچھ نصر ینصر. السالم فی الحال مان لیجیے، جیسے استاد نے آپ کو بولا اس کو مان لیجیے، پھر آپ کی تحقیق آئے گی تو اپنا بتا دینا. تو السالم کو ہم نے تصریف کر دی اس کی ماضی میں. سالم کے بعد کون سا ہے؟ المحموز میں ہمارا فعل المحموز. المحموز میں یا تو ہوگا محموز الفا، محموز الفا، جیسے اخذ ہم نے کیا تھا. اخذ ادھر آپ کی کتاب پر کیا لکھا ہے؟ اخذ، اخذ اور سأل. سأل اس نے پوچھا. یہ سأل کو اب دیکھیے تجوید کی اہمیت کیا ہے، اس کو ذہن میں کیجیے. ہم عربی میں کہتے ہیں سأل، ایسے سأل حمزہ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پوچھنا. لیکن دوسرا ہے ہمارا سین سے سأل، اس کا مطلب ہے کھانسنا. سأل، سأل مطلب پوچھنا. سأل اس نے پوچھا، سأل اس نے کھانسا. نوٹ بکس پر چھو جائے کھلی باکسس میں دیو دارج کرے یہ سر ہے اس دن مجھے کاٹی کریں یہ مینٹین رکھیے پڑے. سأل اسی سے وہ ہمدرد کا سالین بنتا ہے نا. دیکھا ہے کسی نے سالین؟ کیا ہوتا ہے؟ نہیں وہ بوتل ہے، ایک بوتل میں ہمارے وقت میں ہوتی تھی. سنتوس بالا ہے کیا کرنے کا سوال، یعنی وہ کھانسنے کی دوائی کو سالین رکھا ہے نا. سالین کچھ لوگ سالین، تو اس لیے فرق کریں گے آپ کیا ادھر لکھیے سألا مانے پوچھنا اور سألا مانے کھانسنا. اور ادھر سألا ہمارا کون سا؟ سألا. ہاں سألا. نہیں جو لوگ تجوید سیکھتے ہیں نا وہ حمزہ کو بھی عین نکال دیتے ہیں. سألا نیا جنہوں نے کیا سألا. اور پھر ہے کل آپ کو بدأ پڑھایا تھا، میں نے اس کو بتایا تھا آپ کو بدأ 3 ہے ہمارے پاس، بلکہ 4. بدأ یہ بھی ہم نے کل پورا کر دیا. آج ہمارا اہم فعل ہے جس میں ماضی میں مروج قاعدے میں فرق آ جاتا ہے، اس لیے آپ کو فعل الگ الگ اینالائز کر کے بتاتے ہیں. ان کو پہچانیے کون سا فعل ہے، اس کو پہچانیے کون سا فعل. یہ لگاتار نہیں آ رہے ہیں. آج ہمارا کون سا ہے پھر جو اس کی تیسری قسم کون سی ہے صحیح کی؟ المضاعف. المضاعف کا مطلب ڈبل کیا ہوا. ضعف کا مطلب ہوتا ہے ڈبل کرنا. ضعف میں نے ڈبل. قرآن پاک میں آیا ہے لفظ ضعف الحیات و ضعف الممات. 2 بار اس کو زندہ اور 2 بار مرنا ہوگا. دگنی زندگی دگنی موت. یہ کس کانٹیکس میں آئی ہے ادھر اگر جائیں گے تو پھر اسی میں وقت نکل جائے گا. اسی طرح سے آیا ہے ایک جگہ یضاعف له العذاب، یضاعف له العذاب.
ٹھیک ہے. یضاعف لہ العذاب، اس کو ڈبل کیا جاتا ہے. مضاف اور مضاف الیہ ہے نا، ہم کہتے ہیں نا وہ الگ چیز ہے، مضاف ہے، اس میں فا نہیں ہے. اس میں فرق کر دیجیے آپ. اس میں عین ہے، اس میں نہیں ہے. یہ مضاف ہے، اضافہ فرق کریں. امتیاز کرنا سیکھ لیں کہ عربی زبان جو ہے وہ امتیاز سے ہی آئے گی آپ کو. اب فعل مضاعف ہمارے پاس کون سا فعل ہوتا ہے؟ کون سا؟ جس میں جس میں کہ عین کلمہ ڈبل ہو. مثال کے طور پہ آپ کی کتاب، کیوں بچے آپ لوگوں کا دیر کیوں ہو گیا؟ تو کیسے کو پور گئی گھر سے ایک میری گھر سے سہر کے بعد سہر کو تو فعل مضاعف جو ہے جس میں ڈبل ہو، عین کلمہ اور لام کلمہ ڈبل ہو. پہلا لفظ ڈبل نہیں ہوتا ہے. ڈبل سو اس گوڈنک چھُس آسان ساکن. کتھ تھٲیزیو یاد، سورہ بقرہ ترجمہ ییٚلہِ پٔرِو تتہِ کڑو بات واشت. مثلا ہم کہتے ہیں من، میں نے اس نے احسان کیا. من، اس نے احسان کیا لفظ ہے تو اس میں نون ڈبل ہے. یہ اصل میں تھا منانا، منانا، اس نے احسان کیا. منانا سمجھ میں آیا؟ من مضارع میں جا کر کے یمن کہیں گے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عین کلمہ اور لام کلمہ ڈبل ہے. اور اگر پہلے والا اور دوسرا ڈبل ہو تو وہ ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ منانا جو تھا تو کیا کر دیا ہم نے اس کو من پھر نہ. وہ یا ڈبل حرف میں پہلا حرف ساکن آتا ہے. خبر یہ چھو کہ نظر چھو، جب ڈبل حرف ہوں تو اس کا پہلا کیا ہوتا ہے؟ تو شروع میں کیسے ساکن پڑھیں گے؟ شروع میں تو ساکن پڑھا ہی نہیں جائے گا، شروع میں حرکت ہونی چاہیے تب اس کے ساتھ ملے گا. اس لیے عین کلمہ اور لام کلمہ ڈبل. اس کی مثال ہے، کئی افعال ہیں جو میں آپ ایک کراتا ہوں آپ کو. پہلے ہم کریں گے یہاں، ادھر آپ کی کتاب پر لکھا ہے دلہ. ہاں تو اسی سے کریں گے. دلہ ہے نہیں، دلہ کا مطلب یہ اصل میں تھا دلہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو شو دا وے، راستہ بتا دینا. کیا شنگت کیا بتانا؟ یہ کو تسگو آپ کا ساتھی پی نصر آز تی روز پات پگہ کیا وچان ٲس ہیوٚر کُن کٔرِتھ یِتھ کٔنۍ کیا بنا یہ سمجھ. تو یہ دلہ جو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ دلالہ تھا. اب عربوں نے کیا کیا کہ اس میں دو حرف ایک جیسے آ گئے، اس میں سکل پیدا ہو گیا کہ اس میں گھس نیرے چلس میں اس میں نیرے دلالہ یا آپ کوئی بنے سے دلہ تب بھی نہیں پڑھا جائے گا. اس لیے اس کو کیا کر دیا؟ مشدد کر دیا، پہلے والے کو ساکن کر دیا. ہمارا فعل کا درمیانی حرف کیا ہوتا ہے؟ اور براش نہیں، وہ آپ کو باپ بتاتا ہے درمیانی حرف کون سا ہوتا ہے. عین کلمہ ہے نا، آپ کو باپ بتاتا ہے. یہ کیا گوسو ساکن. اب آپ کو کیسے پتہ لگے گا کون سا باپ ہے؟ آیا پرابلم کن فالٹ آوا کن وہیں کڑو فالٹ کتنے. اب دیکھیے یہ کیا تھا؟ دلالہ. باپ کا معلوم کرنا ہے نا، دلالہ. دلہ کا مطلب کیا ہے؟ اے بھائی بات دور ٹھہر ونیا چھ دلی ژے کیا چھ پرسنج ضرورت. بھائی بات دور بدار سوری ام بغیری دا لا تھا تو کیا کر دیا؟ دال پہلے کو ساکن کر دیا دال اور اس کو لا. شو اس پتہ ہے یہ نئی طالب علم چھ یہ چھ جزم نو عربو کرمز نو وجود اس میں وہ جزم کر ختم. البتہ قرآن پاکس پہ چھ تراوان سوئی جزم مہربانی چھ اگر پھر کہتے ہیں دادام سی دال اور لا. اب یہ دو جو ہیں جب ہمارا پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا حرف متحرک ہو، دونوں ایک ہی جنس سے ہوں تو اس کو ہم ادغام کر دیتے ہیں ایسے. یہ دیو بد نمون اس کو نہیں، اس پر تشدید ڈالتے ہیں. تشدید کا مطلب ہے پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. دل ہم بولیے دل، اس کا مطلب ہے دال پہلا ساکن ہے، لا آخری متحرک ہے. ٹھیک ہے.
دل. اب باب کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ کہتی کہ مضارع ساتھ میں بتائیں گے. یدل اس کا آتا ہے یدل یدل. تو فا کلمے کی حرکت سے اس میں باب کا ہم تعین کرتے ہیں. ادھر کیا تھا؟ ادھر کیا تھا؟ دا. ادھر کیا ہو گیا؟ تو یہاں اس کے باب کا تعین کس سے ہوتا ہے؟ فا کلمے کی حرکت سے. دل کو کیا ہو گیا؟ یدل. اب فالٹ کن ہے؟ نہیں، مروج قاعدہ جو آپ نے سیکھا مضاف فعل میں وہ ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ اب یہاں نیا اپلائی ہوگا. دل ہم کس سے طے کرتے ہیں؟ یہ فا کلمہ کس سے طے کرتے ہیں کہ یہ کون سے باب سے ہے، کون سے خاندان سے؟ عین کلمے سے. یہاں عین کلمہ ساکن ہو گیا، پتہ نہیں لگے گا، اس لیے پہلے والے حرف سے تعین کرتے ہیں. دل سے یدل. دل یدل. دال پہ یہاں کیا آ گیا؟ فتح. یہاں دال پہ لما آ گیا، تو نون نصر ینصر کا باب طے ہوا. ٹھیک ہے. گو یہ آنکھ. تو تائی کس کا کیا ہوا؟ یہ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ دو حرف ایک ہو گئے ہیں، مشدد ہو گئے. ادغام وہ اس میں آتا ہے تجوید کے علم. دل اور مضارع میں کیا کہیں گے؟ یدل. دل یدل. اور مضاف ہیں، کئی افعال ہیں ہمارے. مثال کے طور پہ آپ کو ہے، ایک ہے مرہ، ادھر میں لکھوں گا کچھ افعال، آپ بھی باکس میں ان کو لکھ لیں گے. دل کا مطلب ہے راستہ بتانا. میں نے بولا تھا شاید دل میں نے اس کو شودوے راستہ بتانا. واتھاویں سمجھو. اچھ بیاکھ یوان ظل. یہ ہے ظل. وشو دل یشو ضل. اگر دعا پڑھیں گے تو دلہ اور ضل ہلکا فرق ہے. دلہ میں نے راستہ بتانا، دلہ میں نے واتراوی. وائٹ عکس ہے کہ نہیں؟ اب یہ کیسے فرق ہوگا اس میں؟ جب آپ کو تجوید آتی ہوگی قرآن پاک کی. یہاں سے آپ کو تجوید کی بھی اہمیت سمجھ میں آئے گی، ہے نا. ہوا اگر آپ پڑھیں گے ہوا دلہ، عربی میں کہا جاتا ہے من دل الی خیر، جو کسی خیر کے کام کی طرف راستہ بتاتا ہے، فہو کفاعلہ، تو وہ اس کا خود کرنے والا جیسا ہوتا ہے. آپ نے کسی کو بتایا کہ آپ مسجد وقت پر آیا کرو، تو آپ نے خیر کی طرف اس کو دعوت دی، تو آپ کو بھی ثواب ہے. جتنا اس کی نماز پڑھنے میں ثواب ہے اتنا آپ کو بھی ثواب ملے گا. پانون تشی پنی نماز ایستی پچی تم سن نماز تم سن ثواب نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو کوئی کام کرنے، اچھا کام کرنے کے لیے بتائے تو اس کو اپنا ثواب بھی ملتا ہے کام کرنے کا، اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے جس کو اس نے بتایا. من غیر ان ینقص من آجارہم من اجورہم شیئا، اس کے بغیر کہ کرنے والے کے کام میں اس کے مزدوری میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. جس کو آپ نے بتایا کرنے کے لیے اس کو کچھ کم نہیں ہوگا. سنیے پنن، آپ کو اس کا انسینٹو ملے گا. دوسرا ہے ضل منے راستہ. اگر آپ نے تجوید کا فرق نہیں کیا تو جب آپ کہتے ہو ولضالین، اس کو دیکھنا، اور اے اللہ ہمیں راستہ نہیں دکھانا کن کا؟ غیر اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیرے انعامات اور کرم فرمائیاں ہوتی رہیں. ولد غیر المغضوب علیہم، ان کی نہیں کہ جن پر تیرا غصہ، غضب، جن کا تیرا غضب، تیرا غصہ اترا، اور نہ ان کا کہ جو بٹک گئے راستے سے. ولد ضالین، ولد ضالین. لیکن اگر آپ نے یوں پڑھا اس کو ولد ضالین، تب مطلب ہے راستہ دکھانے والے. کون ہے راستہ دکھانے والے؟ پیغمبر، انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، جو اچھے کام کی طرف ہمیں لاتے ہیں. اور اس کا پہلا گروپ آتا ہے پیغمبروں کا. دالین،
ये दाली कौन? पैगंबरों का ग्रुप पहला आता है ना, जो रास्ता जिन्होंने कायनात में रास्ता बता दिया, अच्छा रास्ता। तो अगर आप पढ़ेंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उनका नहीं जिन पर तेरा गुस्सा हुआ, वलद्दालीन, और उनका भी नहीं दिखाना कि जो रास्ता बताते थे, यानी पैगंबर नस्वात है ने। अब पूरी कौम जो है वही दालीन पढ़ती है, तो शायद पैगंबर नस्वात ही वहाँ थी। तो इसलिए अहमियत यहाँ से होगी आपको कुरान करीम को तजवीद से, सूरह अरबी तो तलफ़ुज़ पढ़ने से चंद कम, आपकी तजवीद कमज़ोर होगी। आप मेरी बात को समझ पाते हैं कि नहीं? जी। मैं किसी भी हालत में ये नहीं बोल रहा हूँ आपको विश्व अरबी पढ़ना मत, अरबी सीख क्या कहते होते, कुरान ठीक, कुरान तब ठीक होगा जब उसको सही तलफ़ुज़ और तजवीद के साथ पढ़ो। हमारे मदारिस में इस पर इतना काम होता है, इतना किसी और जगह पे काम, बड़ा जान जोखों का काम है तजवीद सिखाना। हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है, इस पर बहुत मेहनत करना पड़ती है। अच्छे ज्याव पेवा उठी, होट पेवा खलराउन खतर। हमारे यहाँ जब हमें तजवीद पढ़ाते थे उस्ताद किस हट मज नान कह, तमिस वो वस्ताद दोपनस पगह ओम तिल किलो ये हट चन, अमिस और उल्टी खसन, अमिस तज फिक्र कड़न कत ये कर ना, तो अमिस नेर पान। बहुत मेहनत तलब काम है, बहुत मेहनत तलब काम। और तजवीद के बगैर आपका कुरान नहीं होगा। तो ये अदल बदल वाला इस तरह अरबी तगान। तो क्या है बल्ला। अब यहाँ जब आपको अरबी आएगी तभी तो फर्क करोगे ना, तो में तभी तजवीद की ज़रूरत एराइज होगी। क्या इनका समझ, तजवीद की ज़रूरत यहाँ एराइज हो गई। अब तजवीद सीखो, जितना आप ज़्यादा अरबी पढ़ोगे उतनी तजवीद की ज़रूरत एराइज होगी। अगर तजवीद अरबी के बगैर पढ़ोगे तो आपको पता नहीं लगे मैं क्या जुमा ही पढ़ना, मैं क्या जुमा का मैं कब पर जुमा आ रही हूँ, पता नहीं लगेगा ना। अब आपको पता लगेगा और आपका मोटिवेशन काम करेगा और उसको सही निकालेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब दल्ला है एक लफ्ज है, दल्ला माने दल्ला, हाँ, या दिल्लु कम बाब मज कम बाब मज जल्ला या जिल्लो। और इसी तरह से हाँ, मर्रा मैंने वो गुजरा, जल्ला तो फिक्र क्या होगा, मर्रा। और मुजाहरा क्या होगा, या मुर्रो, कौन से बाब से, या मुर्रो। हाँ, शम्मा माने उसने सूंगा, या शम्मू भी आता है या शुम्मू भी आता है, शम्मा या शम्मू। क्या फतह याफ्ता हो क्या बात, शम्मा या शम्म, शा शा, समझ में आया? हाँ, हक्का यहिक्को, हक्का यहिक्को आता है। अब हाँ, हर्रा अब आ गया बहुत। अब आइए इधर, हम्मा दल्ला को हम करते हैं गायब। आइए इधर गायब करते हैं अलमुज़क्कर के लिए। अलमुज़क्कर इधर अलमुतशिम की लिखी अगर कौन चीज़ ऐसा नोट करो उसको जो तो किताब पर देते नोट। हमारे यहाँ किताब पर लिखना गुनाह नहीं है। हम बहुत मार पड़ी है हमें नोटबुक्स पर क्या छू लिखा, बहुत मार पड़ी है पर क्या छू लिखा, नोटबुक्स पर क्या छू नहीं लिखा, किताब पर क्या छू लिखा। लेकिन ये आपको लिखने के लिए ही बताइए, ये असल में लेक्चर्स हैं जो आप लिखते हैं। लेकिन तलबा जब 5-10 बार लिखते हैं ना कोई लफ्ज़, तो उनको फिर आदत हो जाती है गलत लिखने की। उससे बचने के लिए आपको ये किताब दी गई है सारी मॉडल बुक। तो इधर क्या है, हुआ, इधर देखो, आज थोड़ा सा इसको फिर से देखना पड़ेगा। हुआ, और इधर क्या करते हैं, किया, और दो के लिए हुमा, इधर भी हुमा। उधर लिखा हुआ, आप अपना वक्त ज़ाया मत करो। हुन्ना इधर पढ़ी, इधर हुआ हुम, और इधर हुन्ना। अब आइए इधर मुखातब के लिए क्या कहते हैं, अंता, अंता। इधर मोनस के लिए अंती, और इधर बोलो
پھنس گئی ہوں گے مخاطب کو نا ختم وہ نہیں مخاطب ادھر لکھیے المخاطب یہ پتہ ہے پتہ ہے لیکن میں اپنے حساب سے لکھتا ہوں المخاطب ادھر المتکلم متکلم نئے طلبہ ہے نا نئے طلبہ کو تھوڑا ریپیٹ کریں گی چیزیں تو ان کو یاد رہے گا ادھر ہم انا اور نحن کہتے ہیں انا اور ادھر جمع کے لیے اب آئیے ہم دلہ کے فعل کو کرتے ہیں استعمال کوئی پرابلم نہیں ہوا دلہ اس نے راستہ بتایا کلیئر ہی دلت ترجمہ لکھ سو نہیں ہے پھر ذہن اس میں سے دلت اس نے راستہ بتایا کس نے مؤنث نے ہما دلہ کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں تک ہما دلہ ان دو نے راستہ بتایا رہنمائی کی راستہ بتانا رہنمائی ایک ہی بات ہے نا راستہ دکھایا راہ مانے راستہ نما مانے دکھانے والا پرشین ورڈ ہے رہنمائی اچھا اس نے رہنمائی کی ہما ادھر کیا بولیں گے دلتا دلتا نہیں دلتا ادھر تشدید پر رکیں گے تب ڈبل پڑا جائے گا لفظ دل دلا نہیں گالی ہو جائے گا ہم ہاں وہ تمت تو آپ کو پتہ ہے ہم دلو سب دیو یہ تم کیسے نیرنگیم بے بارنزا الگ ہن دلالنا دیکھیں دا لال دا لال نون زبرنا یہاں ادغام کھل گیا کہاں کہتے ہیں جب جمع ہو گئی جب عورتیں جمع ہو گئیں تو وہ ادھر آیا الگ چلیں عورت ہی بنتی ہے نا الگ الگ ایم سے دوست یاد اس لیے بتاتا ہوں ہن دللنا ہن دللنا وہ سب ان سب نے بتایا آپ کے سارے افعال میں یہاں ادغام کھلے گا اور یہاں سے کھلا ہی رہے گا آگے مخاطب میں بھی آپ نے دیکھا یہاں سے ہماری کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جمع مؤنث غائب سے کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں تو جیسے غائب میں کیا ہوا تھا فعل کا آخری حرف ساکن ہو گیا اور یہاں کیا ہو گیا ساکن ہو گیا فعل کا آخر تو ساکن ہو گیا اور ادغام بھی کھل گیا بے بارندرائے الگ ایسا ہی سارے افعال میں ہوگا تو آپ دللنا دللنا ادھر کیا کہیں گے زللنا اور ادھر کیا کہیں گے مررنا ادھر کیا کہیں گے ادھر کیا کہیں گے شمامنا اور ادھر کیا اگر کچھ اور بھی فعل ہم لکھیں مثلا یہاں لکھیں گے ظن ظن مانے گمان کرنا تو کیا کہیں گے ظننا ظن یظن میں فعل ماضی کے ساتھ مضارع اس لیے لکھتا ہوں کیونکہ مضارع کے بغیر ہمارا ماضی جو ہے وہ ٹھیک طرح سے یوز نہیں ہوگا کچھ چیزیں ہم مضارع سے لے آتے ہیں ابھی جب آگے ہم بڑھیں گے کل ہم پہنچیں گے نا کس میں فعل کون سا فعل اس کے بعد پگہ کہاں ٹرن فعل معطل میں آ جائیں گے کل ہم جس میں حرف علت ہوگا اب یہ تبدیلیاں لگاتار ہو جائیں گی تو یہاں سے آپ اس کا ادغام کھلے گا تو کیا کہیں گے آپ ہن دللنا انت دللتا یہ روز یالم یہ تھی لیکھنس مستے دللتا یہاں سے ادغام نہیں وہ ہمارا ادغام 5 سیغوں میں رہا جمع مؤنث غائب سے ہمارا ادغام کھل جاتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں انفک الادغام ادغام جو ہے وہ کھل گیا انتا دللتا ادھر دللتی 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 انتما دللتما ادھر آپ کو لکھا ہوا ہے دللتما آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف سمجھیے ادھر انتما تما آپ دو نے راستہ دکھایا انتم دللتم آپ سب نے راستہ دکھایا اسی طرح سے ڈبل میں لکھا گیا آپ چاہے مرہ لکھیں مرہ 2 میں آئے گا انتن دللتن آپ سب نے راستہ بتایا انا دللتو انا دللتو یتن چھنا کور تہ بہتیم دپان اسہِ ما کوٚرُکھ توہین کورِ چھِ یِوان تہٕ پتہٕ چھِ نیران ہُم الگ
پَنُن سوٗنٛچِتھ یِیو نہٕ تۄہہِ یہِ پَتھ کینٛہہ مگر ییٚلہِ تۄہہِ بیٚیہِ کاکٕنۍ یِیو گَرٕ پَتہٕ ؤنۍزیو مےٚ ییٚلہِ بیٚیہِ کاکٕنۍ گَرٕ یِیو نا تَمہِ دۄہ ؤنۍزیو پانہٕ اگر کُنہِ گَرَس منٛز گٔژھِو تہِ سَمجھزیو نہٕ تُہۍ کینٛہہ کیونکہ آپ وہاں نہیں کریں گے تو انا دلل تو میں نے راستہ بتایا دکھایا نحنو بات ایسے سمجھ تو کیا ٹیکنیکلی یہ تھیوریٹیکلی ہمارا دو لام جو ہے انفاق ہو جاتا انفاق الادغام ہو جاتا ہے یہاں سے جمع مؤنث غائب سے ہمارا ادغام کھل جاتا ہے مخاطب کے 6 سیغوں میں بھی اور متکلم میں بھی باقی رہے گا. اب اگر آپ کریں گے میرے ساتھ بولیے ہوا دلہ منشگری تھے ہوا دلہ اب ہاتھوں سے لکھیے ہوا دلہ ہی دلت ہما دلہ دل لا دو آنے چاہیے ہما دلہ ہما دلتا ہم دلو ہن دللنا ہن انت دللتا انت دللتی انتما دللتما انتما دللتما انتم دللتم انتن دللتن انا دللتو نحن دللنا اور ظل مانے ہوا ظل اگر دلہ کی طرف جائے گا تو پھر معنی گڑبڑ ہو جائیں گے کوئٹ عکس ہو جائیں گے بالکل ریورس معنی ہو جائیں گے اینٹونیم ہو جائیں گے تو ظل کہیے اگر آپ کو نہیں نکلتا ہے تو پھر دلشان بھی پڑھنا زیادہ تیزی سان اس میں آپ کو بتا دوں گا میں دولین اس پر بات کن کبھی ایسی ماری کو کڑمی گرم آپ لوگ عمر میں کم ہیں لیکن میں جب میں آپ کی جگہوں پر بیٹھتا تھا تمن دونوں اس مشید رمضان سے دولین نہیں آئے. آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا دولین اس بار ون گامن مز یتھی امام پڑھا ہوتے ہیں زوالین تمہیں زمان صبح ہمس پر زوالین یا کوفہ کے رہنے والے تھے تو انہوں نے پریفر کیا اپنے حساب سے اس میں کوئی معنی کے حساب یہ حنفی شافی کی وجہ سے نہیں چونکہ اپنے لہجے کے حساب سے وہ زوالین پڑھتے تھے تو اور پسند کرتے تھے زوالین ہی پڑھنا. اور مدینے والے حضرت امام مالک علیہ الرحمہ مدینے والے تھے وہ دعات پڑھتے تھے اور شافعیہ نے بھی وہی اختیار کیا وہ دعات پڑھنا. تو کشمیر میں الٹا ہو گیا یہ حنفی پڑھا دعات تو اہل حدیث پڑھا زوات نہ حنفی پڑھا دعات اہل حدیث پڑھا زوات تکیازِ یِم چھِ اکھ أکِس ضد چھِ نا صدر الحق انادن اس ٲسۍتن کینٛہہ یا مت ٲسۍتن ضد بہرحال برقرار رہنی چاہیے. قوم کو دوسرے لایانی چیزوں میں وہ الجھا دیا گیا ہے اس میں کوئی معنی کا کوئی فرق نہیں پڑتا دعالین شکن دعالین بہت وقت لے لیا ہم نے امام سے داری کی تھی بون دے رہے تھا اگر اسے دعالین اس پر انا ظلمت کیا بول بدولس انا ما ظلمت یعنی لا ظلم انا ما ظلمت انا نحن ما ظلمنا. آگے پڑھیے مرہ مانے گزرنا ٹو پاس اوے یا ٹو پاس بائی دونوں کے لیے پاس اوے نہیں پاس اوے ہوتا تات تھی ونان پاس اوے گو نا گژھُن روٗد خۄدایس حوالہٕ آو تہِ راجے تہٕ گوٚو تہِ راجے. تو مرہ عام طور پہ ٹو پاس بائی ہی یا مرت البنت مرت وہ یہاں سے گزر گئی. آپ پڑھیے ہوا مرہ جلدی دیکھیے جہاں ادغام ہے وہاں اس کو لفظ کو بریک لگا کر پڑھیے نہیں پڑھتے ہیں آپ ایک طرح سے
ورنہ آپ کا غلط ہے. ہمارا ہوا مرا پڑھیں گے, ہوا مرا, معنی نہیں نکلیں گے. مرا ایسے پڑھیں گے, ہوا مرا لکھیں گے ایک ہی. ہوا مرا, ہوا مرا, مرت. زیو گژھِ لارٕنۍ اَتٮ۪ن, راس پٮ۪ٹھ گژھِ لارٕنۍ زیو, اَدٕ ترٛاوٕنۍ یَلہٕ. ہِیا مرت, یہاں رکو, یہاں مشدد نہیں کرنا تھے, ترے پڑھنا. انت مررتا, یہ گژھِ نہٕ ترٛےٚ یِتھ. انت مررتا, شم شم انتم شممتم انتن شممتم